آج نیا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں ارتھمیٹک پروگریشن۔ ارتھمیٹک پروگریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر یہ میں نے یہ لکھا ہے، اس کے تھرو سمجھاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ کچھ نمبر کا کھیل ہے یہ، اس چیپٹر میں ہم نمبرز کے اوپر بات کریں گے، بس کوئی اناپ شناپ بات نہیں ہوگی، کلیئر ہے۔ یہ کچھ ٹرمز میں نے لکھی ہیں، کچھ نمبرز میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی یہ اس کا سیکوینس ہے، کوئی پیٹرن بننا ہے، کوئی فکس پیٹرن اس میں جنریٹ ہو رہا ہے؟ یہاں سے دیکھیے، ہے کوئی پیٹرن بننا ہے؟ کیسے بننا ہے بتاؤ؟ 5 کا گیپ ہے، یہاں پر 5 کا گیپ ہے، یہاں 5 کا گیپ ہے، پھر یہاں پر 5 کا گیپ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مالس میں جاتے ہیں، بہت سارے گیمز، آپ اگر اس سیکشن میں گئے ہوں جہاں گیمز لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر الگ الگ طرح کے گیمز ہوتے ہیں، کچھ میتھمیٹیکل بھی گیمز ہوتے ہیں، کچھ فن والے گیمز ہوتے ہیں۔ میتھمیٹیکل گیمز کچھ اس طرح سے ہیں، مان لیجئے بہت سارے نمبر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو پہچاننا ہے کہ بھئی یہ کیا سیکوینس بننا ہے، کوئی پیٹرن ہے یہ نہیں، یہ چیک کریے، اور آپ کو ٹائم دے دیا گیا ہے صرف 10 سیکنڈ، جلدی سوچنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا کیا ہونا چاہیے، پہلے کیا ہونا چاہیے، بعد میں کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ ابھی تک یہ کوئی پیٹرن نہیں، کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے نا۔ آپ نے دیکھا یار ہو سکتا ہے کیسے کہ 3 کو پہلے رکھوں، پھر 8 رکھوں، پھر 13 رکھوں، پھر 18 رکھوں، پھر یہ اب بتائیے کچھ پیٹرن بنا 5 کا گیپ آ گیا۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے ہی کوئی سوچے یار سب سے پہلے آپ کی نظر گئے یار پہلے 88 آنے چاہیے، پھر اس کے بعد 83 آنے چاہیے، پھر 78 آنے چاہیے، پھر 18 آنے چاہیے، پھر 13 آنی چاہیے، پھر 8 آنی چاہیے۔ کوئی یہ بھی تو سوچ سکتا ہے، ہر کسی کی سوچ الگ ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس کو انکریزنگ آرڈر بولیں چاہے اس کو ڈیکریزنگ آرڈر بولیں، لیکن ایک فکس پیٹرن بن گیا یہ کہ ہر 2 ٹرم کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ سیم ہے۔ اگر میں بات کروں اس کی 5 کا گیپ بڑھ رہا ہے نا تو پلس میں تو جائے گا آنسر، +5 کا گیپ، +5 کا گیپ، ایسے کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ بہت سارے نمبر بیچ میں اسکپ کر دیے۔ 5 کا گیپ، 5 کا گیپ، جس نے الٹا سوچا وہ بھی صحیح سوچ رہا ہے نا۔ -5 کا گیپ، مائنس کیونکہ ڈیکریزنگ آرڈر ہے، مائنس میں جائے گا اس کا آنسر۔ -5 کا گیپ کرتے 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 -5 کا گیپ، -5 کا گیپ، -5 کا گیپ، ہے نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، وہ نمبر جو ایک سیکوینس میں لگے ہوتے ہیں وہ ایک سیریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سیریز کو ارتھمیٹک پروگریشن کہا جاتا ہے۔ Is that clear to all؟ وہ نمبر جو سیکوینس میں لگے ہوں، ٹھیک ہے، اس سیکوینس کو یا اس سیریز کو کیا بولتے ہیں؟ ارتھمیٹک پروگریشن۔ اب لیتے ہیں دوسرا ایگزامپل، 1 3 5 9 10۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات کہ بھئی ان دونوں کے بیچ میں 2 کا گیپ ہے، ان دونوں کے بیچ میں 2 کا گیپ ہے، ان دونوں کے بیچ میں 4 کا گیپ ہو گیا، ان کے بیچ میں 1 کا گیپ ہو گیا، ہے نا۔ انٹائر سیریز فرام ایکسٹریم لیفٹ ٹو ایکسٹریم رائٹ، جتنی بھی ٹرمز ہیں سب کے بیچ کا گیپ سیم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بہت ساروں کا تو سیم ہو، کسی بھی ایک کا چینج ہو یا بہت ساروں کا چینج ہو، ٹھیک ہے۔ تو چینج جہاں ہو گیا ارتھمیٹک پروگریشن ختم ہو گیا۔ ارتھمیٹک پروگریشن تبھی ہوگا کہ سارے کے سارے گیپ سب سیم ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کو بولا کیا جاتا ہے؟ ان کو بولا جاتا ہے ٹرمز۔ کیا بولا جاتا ہے؟ ٹرمز۔ جیسے کہ اس کو آپ کہو گے کہ یہ فرسٹ ٹرم ہے تو اس کو A1 سے ڈینوٹ کرو گے آپ، A2 سیکنڈ ٹرم، A3
थर्ड टर्म एंड सो ऑन, जो भी ये होगी, है ना, क्योंकि हमें तो इसका नंबर तो पता ही नहीं ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। ये लास्ट में ये तो है ना, ये an है, प्लेस नहीं पता। यहाँ से हमें क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, बीच में काफ़ी सारा गैप आ गया, पता ही नहीं बीच में कितनी टर्म्स है ना, ये कौन से नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर पे है, लेकिन ये एंड हो गया इसका। तो जहाँ पर एंड होता है, जो लास्ट टर्म होती है उसको nth टर्म बोला जाता है। क्या बोलते हैं? nth टर्म, ठीक है। इसमें डी किस कॉमन डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है? डी से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, a2 माइनस a1 करके निकालेंगे आप, ठीक है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, या ज़रूरी कोई है कि हम इसके ही बीच का निकालें, a3 माइनस a2 के बीच में भी निकाल सकते हैं, सेम ही होगा। अगर लिखा हुआ है दिस इज NAP फाइंड दिस, तो अंडरस्टूड ये बात ये कि डी सारे सेम होंगे, तो आपको सिर्फ एक निकालना होगा। और अगर आप ये बोला गया चेक वेदर इट इज AP और नॉट, तो सारे डी निकालने होंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए, तो डी निकालने का तरीका बताया। अब खेलते हैं, गेम खेलते हैं। भाई मैंने आपसे कहा, ये मैं रब कर देता हूँ, हटा देता हूँ उसको, चलिए ये हटा दिया। चलिए, मैंने आपसे कहा कि छठी टर्म बताइए, 6th टर्म, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है, आप तो फटाफट आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सॉल्व करने का कुछ तरीका तो मालूम होना चाहिए कि किस तरह सॉल्व किया जाता है ना। मैंने आपसे कहा बताइए लास्ट से 5वीं टर्म क्या होगी, तो उसका भी तरीका मालूम होना चाहिए हमें, है ना। शुरू की 10 टर्म को प्लस करने पर क्या आएगा, वो हमें पता होना चाहिए कि उसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का। लास्ट से 5 टर्म का सम क्या होगा। चलिए, इस पूरी सीरीज की मिडिल टर्म क्या होगी, है ना, है या नहीं। अगर मैं मान लो ये छुपा दूँ, ये छुपा दूँ, ये दे दूँ, इसी तरह से ये छुपा दी, भाई ये 2 टर्म दे दी। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बताइए इसकी पहली, दूसरी, तीसरी टर्म क्या होगी। अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये 11th में भी है, इसका कॉन्सेप्ट 12th में भी यूज़ करते हैं, और जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे उस सब में आपको ये मिलेगा, ठीक है। CA फाउंडेशन का देना चाह रहे थे आप, मुझसे कहा, आपने कहा था कि मैं सर CA करूँगा, कॉमर्स लूँगा मैं, है ना। तो CA फाउंडेशन के अंदर भी AP के क्वेश्चंस आते हैं, AP GP ये इस तरह के क्वेश्चन आए। GP आप पढ़ेंगे 11th क्लास में क्या होती है। तो इस तरह के खेल से ही है ना, गेम है एक तरह का ये, जिसको लाया गया है मैथ्स के अंदर बच्चों की थिंकिंग लेवल ऊपर करने के लिए। इसमें पूरे चैप्टर में दो फार्मूले पढ़ेंगे आप, पूरे चैप्टर में 2 फार्मूले। पहला फार्मूला an का, लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें देखा जाए तो टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, है ना। 4 एलिमेंट है या नहीं, कौन कौन से एलिमेंट है बताना अब्दुल्ला। अच्छा, और दूसरा, तीसरा नहीं, और इन सब को सॉल्व करने के बाद चौथा एलिमेंट हमें मिलता है n। तो टोटल इसमें 4 एलिमेंट हैं, A, N, D और N।
ان تینوں کو سالو کرنے کے بعد ہمیں ملتا ہے کیا؟ n. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ سمجھیے آپ. دس از فرسٹ ٹرمز. ٹھیک ہے. n نمبر آف ٹرمز، نمبر آف ٹرمز کہ کل ملا کر کتنی ہے. اگر 88 سے شروع ہوئی اور 3 پہ جا کر رک گئی ہے نا، تو کل ملا کر کتنے نمبر ہیں؟ یہ بھی تو کھیل ہے نا. یہ ڈی کامن ڈفرینس. ٹھیک ہے. اور ان سب کو سالو کرنے کے بعد جس کا آنسر ہمیں ملتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ لاسٹ ٹرم یا ویلیو آف لاسٹ ٹرم. ٹھیک ہے. دو باتیں ہو گئی ہیں. لاسٹ ٹرم، اگر میں نے آپ سے کہا بتائیے اس سیریز کی لاسٹ ٹرم کیا ہے، تو آپ کی نظر کہاں پہنچے گی آٹومیٹک؟ بتاؤ جی. 3 پہ پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ اس سیریز کی پہلی ٹرم کیا ہے؟ آٹومیٹک پہنچی نا. مائنڈ کلک کر گیا کہ لاسٹ بولتے تو وہ سیدھا کی طرف کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ بولتے ہیں تو وہ لیفٹ سائڈ کی ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا مڈل بتائیے کیا ہوگی، تو آپ کا سوال یہ ہوگا سر یہ پتہ تو چلے یہ ہے کتنی، ہے نا، تب پتہ چلے گا یہ بیچ کی کون سی ٹرم ہوگی. کلیئر ہے. تو ڈی نکالنے کا فارمولا یہ ہے. فارمولا کیا طریقہ ہے یہ؟ A2 - A1. ٹھیک ہے. تو یہ فارمولا بہت کروشل فارمولا ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد ایک فارمولا اور ہے جو لاسٹ ایکسرسائز میں ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. فرسٹ ایکسرسائز میں بھی یوز نہیں کرنے والے ہمیں یہ، حالانکہ کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ، بٹ یہ اس کا یوز جو NCERT کے طور پر دیا گیا ہے وہ سیکنڈ ایکسرسائز دیا ہوا ہے. فرسٹ ایکسرسائز میں آپ کو الگ الگ کوشچنس کے اندر آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ سیریز ہے یا نہیں ہے، یا نہیں ہے یا نہیں. اگر ہے تو بتائیے اگلی کیا ہوں گی، اگلی 3 ٹرمز کیا ہوں گی، اگلی 4 ٹرمز کیا ہوگی، ان کے بیچ کا کامن ڈفرینس کتنا ہے. ٹھیک ہے. اس سیریز کا کامن ڈفرینس کتنا ہے. اس طرح کے کوشچنس پٹ اپ کیے گئے ہیں فرسٹ ایکسرسائز کے اندر. سیکنڈ ایکسرسائز میں اس فارمولے کا یوز کرنا سکھایا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسے اتار کر، ٹھیک ہے، اسے اتاریے اور پھر ہم کریں گے فرسٹ ایکسرسائز کے کچھ کوشچنس. چلیے آپ اس فارمولے کا یوز کرنا سیکھتے ہیں پہلے پھر آئیں گے ہم. نہیں آتے لوگ. ہاں جی. تو اب اس فارمولے کا یوز کرتے ہیں اور بعد میں آتے ہیں ہم فرسٹ ایکسرسائز پر. ٹھیک ہے. اب بتائیے آپ کا کوشچن کیا ہونا چاہیے اس کے اندر. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوشچن بنائیے. کامن ڈفرینس پوچھ سکتے ہیں. چلیے کامن ڈفرینس پوچھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فارمولا یوز کریں گے. A2 مطلب بعد والے ٹرم 83 مائنس پہلی ٹرم 88 مائنس کا 5. پہلا کوشچن تیار ہو گیا. چلیے اور بتائیے کیا بن سکتا ہے کوشچن. اگر ہم اس سے 5 آگے جا کے اور آگے جو اب بیٹا جو نظر آ رہا ہے کون سا اس پہ تو رکو، بعد میں تو آگے بعد میں جائیں گے. نمبر آف ٹرمز تو اس فارمولے پہ آ گئے ہم. ٹھیک ہے. an کا مطلب ہے لاسٹ ٹرم. ٹھیک ہے. تو لاسٹ ٹرم پہ کیا رکھا آپ نے 3. a یعنی فرسٹ ٹرم کیا ہے 88 پلس
नंबर ऑफ टर्म पूछा है ना आपने, n छोड़ दो, d क्या निकाला है आपने, -5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि आप ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, इससे पहले ये है, ये हटेगा यहाँ से, -88। अब आपकी मर्ज़ी है, चॉइस है आपकी, अंदर मल्टीप्लाई करो या इसको बाहर ही रहने दो, अभी फ़िलहाल आपकी चॉइस है। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तब भी सॉल्व हो जाएगा, बाहर रहने दोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। कितना बचेगा, -85, ठीक है। अब मैं इसलिए बाहर क्यों छोड़ कर लिखा है इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में अब डिवाइड में चलेगा ये, और ये -5, ये मत सोचिएगा ये -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और दूसरी बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो ये, देखिए इससे क्या अंदाज़ा लग रहा है, -5 तो सही जगह रखा है आपने, लेकिन ब्रैकेट ना बनाने की वजह से ये माना जा रहा है कि -5 है ये बस, जबकि -5 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है। या तो आप ब्रैकेट बनाइए या साइन लगाइए मल्टीप्लाई का, तभी तो होगा। दुनिया के किसी भी इंसान को बुला लीजिए और आप इसको ये कहलवा कर देख दीजिए कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये मल्टीप्लाई में है। ये कैसा लग रहा है ये कि भाई 5 जो सबट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस कॉमन एरर्स हैं जिनकी वजह से स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। हाँ जी, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, क्या रह गया, माइनस से माइनस कैंसिल करिए, कितना बचेगा, ठीक है। n-1 उठ कर इधर आया तो प्लस हो गया 18। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कुल मिलाकर ये 18 टर्म्स हैं, ये पता चल गया, ठीक है। और बताइए, पीछे से 30 टर्म। उस केस के अंदर याद रखिएगा, जब फ्रॉम द लास्ट का वर्ड आएगा, फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, यही फॉर्मूला यहां से देखिएगा क्या चेंज है, माइनस साइन चेंज है, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। फ्रॉम द लास्ट का मतलब क्या है, आखिरी से छठी टर्म। तो जब आखिरी से छठी टर्म है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, कहां से, आखिरी क्या है, आई एम आस्किंग, 3 से स्टार्ट कर रहे हैं आप, 3 से आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इस टाइम पर हमें आखिरी टर्म नजर आ रही है फ्रॉम द एंड के लिए, वो फर्स्ट टर्म मानी जाएगी, है ना। तो एन की जगह क्या रखोगे आप, 3, एन 88, ठीक है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है, ठीक है। आपने 30 टर्म पूछे है, 6 टर्म फ्रॉम द एंड, तो A6 लिखेंगे आप, ठीक है। ए की जगह क्या रखेंगे, 3 जो लास्ट में है, -6 -1, डी क्या रखेंगे, जो आपने निकाल रखा है ऑलरेडी, ये A1 A2 तो इधर से चल रहा है। हाँ, आपका सवाल ये था फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है बस। छठी टर्म जिस तरह से मैंने आपसे बोला, 6 टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इस तरह से लिखा, सेकंड टर्म इस तरह लिखी, थर्ड टर्म इस तरह लिखी, फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे, A4 A5 A6 A7 वगैरह वगैरह। अब फ्रॉम द एंड हो, फ्रॉम द राइट हो, तो A6 तो A6 ही होगी, लिखा तो वैसे जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से अगर प्लस का साइन है तो फ्रॉम द लेफ्ट होगा, और अगर माइनस का साइन है फ्रॉम द राइट होगा, ठीक है।
بولو بھائی 5 انٹو -5 مائنس مائنس پلس 25 پلس 3 25 پلس 3 کتنا ہوتا ہے 28 فرام دا اینڈ یعنی آہستہ 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 بڑھتے جائیں گے ہم تو چھٹے ٹرم ہمیں 28 ملے گی. دیکھ بھی لیتے چلیے 5 اس میں ایڈ کرو 23 کون سا نمبر کی ہوگی وہ پہلی دوسری تیسری چوتھی 23 ملی ہمیں 5ویں 5 اور ایڈ کر دو مل گئی نہیں مل گئی. ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کوشچن کا مطلب اس فارمولے کا یوز کریں گے. جب آپ کو کوشچن میں گیون نہیں ہے بس یہ لکھا ہے فائنڈ دا 3rd ٹرم فائنڈ دا 8th ٹرم تو نارملی ہم یہ فارمولہ یوز کریں گے. یہ فارمولہ تبھی یوز کریں گے جب یہ ورڈ لگا ہوا ہوگا فرام دا اینڈ یا فرام دا لاسٹ. کلیئر ہے. چلیے اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس سیریز کی 30ویں ٹرم بتائیے کون سی 30ویں 30th ٹرم تو آبویسلی وہ اس سیریز سے باہر جا رہی ہے کیونکہ ابھی ہم نے کوشچن میں پتہ لگایا کل ملا کر یہ 18 ٹرم ہے. اب 18 سے آگے بڑھنا ہے آپ کو ہے نا. آپ کو کون سی نکالنی ہے 30ویں ٹرم سمجھ لیجیے گا دھیان سے a پلس 30 - 1 انٹو ڈی جہاں جہاں n نظر آ رہا ہے کیونکہ اسپیسیفک آپ کو ایک ٹرم بول دی گئی ہے 30ویں 50ویں 100ویں 150th ٹرم 65th ٹرم اس طرح کی جب ٹرم بولی جائے گی اس کا مطلب وہ n ہے. تو جہاں جہاں آپ کو n نظر آئے گا اس کی جگہ وہ نمبر لکھا جائے گا جو بولا گیا ہے. میں نے آپ سے کہا 30ویں ٹرم تو n مجھے 2 جگہ نظر آیا یہاں نظر آیا چھوٹا سا بنا ہوا اور یہ بنا ہوا نظر آیا تو دونوں جگہ میں 30 لکھوں گا. ٹھیک ہے تو A30 از اکول ٹو A یہاں سے کتنا بچے گا 29D. اب رکھ دو اس میں بھی رکھ سکتے تھے ڈائریکٹلی. اس میں بھی میں کنڈیشن ہے جو بتانے والا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو یہ کرنا ہوگا. ابھی 1-2 کوشچن کرانے کا پھر بتاؤں گا آپ کو میں. ایک جگہ کیا رکھو گے ہاں جی 88 پلس 29 - 5 88 پلس مائنس 29 5 سا جلدی سے بتائیے جلدی 145 مائنس کا 145 پلس مائنس کتنا بچے گا مائنس کا 57 پکی بات ہے 12 یہ اور 45 یہ 57 مائنس کا 57 تو 30ویں نمبر پہ جو نمبر 30ویں جو ٹرم پر نمبر آنے والا ہے وہ یہ نمبر ہے. ٹھیک ہے مائنس اب دیکھ بھی لو دھیان سے نمبر چھوٹے ہوتے جا رہا ہے ڈیکریزنگ آرڈر پہ 3 تک پہنچ گئے 5 اور کم کرو گے ایک نمبر بھی کامن ڈفرینس مائنس کرو گے ایک بھی ہے نا -5 اور کر دو نیگیٹو ٹرم بن گئی کہ نہیں بن گئی وہ. ٹھیک ہے نا. چلیے میں نے آپ سے کہا کہ اس سیریز کی 70ویں ٹرم بتائیے 17th ٹرم A17 A پلس 17 - 1 انٹو D کیا بن گیا A پلس 16 میں نے آپ سے کہا کہ اس سیریز کی 9th ٹرم بتائیے A پلس 9 - 1 انٹو D A پلس 8D. میں نے آپ سے کہا کہ اس سیریز کی 55ویں ٹرم بتائیے 55th ٹرم 55
-1 D 54 D। मैंने आपसे कहा था अभी थोड़ी देर बाद 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद समझाऊंगा ये कि मैं ऐसा क्यों बताया मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं रखवाया, डायरेक्ट इसमें ये लिखवाया, फिर उसके बाद वाला स्टेप लिखवाया, है ना। नोटिस करिए, हमसे कौन सी टर्म पूछी गई थी? आवाज़ नहीं आई मुझे। जो बनाई आपने टर्म क्या बनाई? A+29D, ये बनी टर्म। मैंने आपसे 17वीं टर्म पूछी, 17 टर्म क्या बनाई फाइनली? A+16D। मैंने आपसे कहा 9 टर्म बताइए, A+8D। 55वीं टर्म बताइए। कुछ नोटिस करा आपने? एक नंबर कम है, यानी एक D कम होगा हमेशा, और A साथ में जरूर लगा हुआ होगा, ठीक है। सना, अगर मैं आपसे कहूँ 105वीं टर्म क्या होगी? A+104D। 78 टर्म क्या होगी?